بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور معزز مشاہدین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کی جو مجلس ہے، آج کی جو محفل ہے، اس میں جس تعلق سے بات ہوگی وہ ہے رجب اور شعبان کی بدعات. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی شروعات انہی باتوں سے کروں گا جس کو ہم ہر روزانہ نہیں بلکہ ہر خطبے کے اندر سنتے ہوں گے. ہم کو یہ الفاظ یاد بھی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس کی شروعات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کہتے تھے، جب بھی اپنی گفتگو کی شروعات کرتے تھے تو انہی الفاظ سے کرتے تھے. انہی بات سے میں شروعات کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے تھے. ظاہر سی بات ہے، آپ کا اس بات کو کہنا اور اس بات کا دہرانا، اس میں کوئی بڑا میسیج ہوگا، اس میں کوئی بڑا رسالہ ہوگا، اس میں کوئی بڑا پیغام ہوگا. اور ایسا ہی ہے، اس میں پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا یہاں پر کہ دیکھنا، سب سے اگر کسی راستے کو چوائس کرنا، کسی چیز کو فالو کرنا، تو سب سے اچھی چوائس، سب سے اچھا راستہ، سب سے اچھی رہنمائی جو ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ہوگی. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہوگا. اس راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی معلومات لینے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے کوئی بھی چیز اگر ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بری چیز وہ ہے جس کو دین میں کوئی ایجاد کر لے. دین نہیں ہے، یعنی میں نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا، اس کو کوئی دین میں داخل کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بری چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل سے بتایا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جو بھی آپ نئی چیز ایجاد کرو گے وہ بدعت ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، سارے لوگوں کے جملے یاد ہوں گے، حفظ ہوں گے، ہے نا. اور آپ نے کیا کہا؟ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جس کو دین میں ایجاد کیا جائے، ہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کُلَّ، ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہے نا. اب یہاں کوئی یہ نہیں کہے کہ اس میں کوئی اچھی بدعت، کوئی خراب بدعت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی بدعت آپ ایجاد کرو گے وہ خراب ہوگی، گمراہی ہوگی. کوئی بھی نئی چیز جو ہوگی وہ بدعت ہوگی. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور جو بھی بدعت ہوگی، ہر بدعت گمراہی. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، جو بھی گمراہی ہوگی وہ آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ جو اس پر چلے گا اس کو کہاں پہنچائے گی؟ وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو ہمیں سکھایا ہے، ہم کو بتایا، ہم کو تعلیم دی ہے کہ یہ اہم امپورٹنٹ بات ہے. دین کے تعلق سے جو ہے وہی بات کرنا، وہی کام کرنا جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے قرآن میں،
یا جس کو میں نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری باتیں نہیں کرنا، کوئی اپنے من پسند بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے نا، وہ سب کرو گی تو بدعت کہلائے گی، اور بدعت پھر وہ آپ کو جہنم تک لے کر چلی جائے گی۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھنا آپ کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو چیز میں آپ کے اوپر نازل کروں، جو چیز میں آپ کو دوں، جو میسج میں آپ کو دوں، اس کو آپ لوگوں تک اچھے انداز میں پہنچا دیں۔ آپ کو اپنے سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ دین میرا ہے، یہ اسلام جو میں آپ کے لیے پسند کیا ہوں کہ آپ اس کو دین بناؤ، یہ میرا ہے، اس میں باتیں میری ہوں گی، اس میں حکم میرا چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر ہیں، آپ جو ہے رسالہ پہنچانے میسنجر ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ میں آپ کو میسج دیا ہوں، آپ میرے میسج کو لوگوں تک صحیح سے پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اس میں اللہ رب العالمین نے اتھارٹی نہیں دیا، یہ طاقت نہیں دی کہ آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی بات کہیں گے۔ کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی تبلیغ کر دیں جو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، جو دین میں نے دیا ہے اس کو آپ لوگوں کو بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی باتوں کو ہمیں بتایا ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب اس میں کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بار اسلام میں داخل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کے بعد اب وہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو پھر وہ بہت سارے اس میں مسائل آئیں گے۔ اگر ایجاد کرے گا تو اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے، اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا کہ آدمی مرتد بنے گا، جہنم تک پہنچ جائے گا، جیسا کہ اس بات کے اندر یہ اشارہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے، ڈینجر چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی ڈینجر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو بار بار ہر مجلس میں یہ پیغام دیا ہے اور یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کے بعد اب ایک دوسری جو بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، جس حساب سے لوگ بدعت کو کرتے ہیں، جب بدعت کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا ہی کام تو ہے، اچھا ہی کام ہے، وہ اچھے کام میں کیا آپ لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری نیت کوئی بری نہیں ہے، یہ اچھا ہمیں لگ رہا ہم کر رہے ہیں، ابھی اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس طریقے سے سوچ کے بدعت کو کرتے ہیں۔ اسی کا جواب میں آپ کو دوں گا ایک اثر کے ذریعے سے۔ یہ اثر مسند دارمی کے اندر موجود ہے، ایک لمبا سا اثر ہے، بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کی ہیں۔ اس کی شروعات میں اس طریقے سے کروں گا۔ عمرو بن سلمہ الحمدانی ایک تابعی ہیں، ان سے یہ بات منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کننا نجلس علی باب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قبل صلاۃ الغد۔ دیکھیں پرانے زمانے میں جائیں ذرا، جب اسلام آیا تھا لوگ کس طریقے سے اسلام کو سیکھتے تھے اور اس کے لیے پریشانیاں اٹھاتے تھے۔ ابھی تو ہم نے یہاں محفل سجا دی ہے نا، میں دور سے چلا آیا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے، لیکن یہیں کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جس کو سیکھنا ہے وہ پہلے سے امام کے گھر پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، انتظار کرتا تھا، دھوپ برداشت کرتا تھا، دھول مٹی برداشت کرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو بلاتا نہیں تھا، انتظار کرتا تھا۔ جب وہ صحابی رسول، جب وہ امام، جب وہ اہل علم گھر سے باہر نکلتے تھے نماز کے لیے تو ملاقات کر کے اپنی باتوں کو وہ پوچھ لیتے تھے، وہاں جا کر انتظار کرتے تھے۔ اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے نماز سے پہلے، ہے نا۔ اور دیکھیں اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی میں سے تھے۔ جس وقت یہ بات ہے اس وقت بڑے صحابی اور نہیں تھے، سب سے بڑے اہل علم کی ہم بات کریں تو سب سے بڑے اہل علم یہی تھے، ہے نا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی نہیں جانا ہے آپ کو، کسی سے بھی دین نہیں لینا ہے۔ یہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے اہل علم وہ ہیں، اس لیے ان کا ویٹ کرتے تھے، وہاں جا کے انتظار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے تھے نماز سے پہلے، ہے نا، جب وہ نکلتے تھے تو ہم بھی ساتھ میں ان کے ساتھ مسجد جاتے تھے، اور جو ہمارے مسئلے ہوتے تھے دین کے تعلق سے ہم ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ آگے کی بات دیکھیں جو اسے اہم ہے، کہہ رہے ہیں کہ فجاءنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فقال، تو یہ عادت تھی لوگ وہاں بیٹھتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک دن آئے۔ دیکھیں صحابی ہیں، خود سے کام نہیں کیا، کوئی مسئلہ ان کے ذہن میں آیا، کوئی چیز انہیں دکھی، خود سے ایکشن نہیں لے لیا اس پہ، خود سے رائے قائم نہیں کر دیا، بلکہ انتظار کیا کس کا، کہ چلیں دین کے جو سمجھدار لوگ ہیں، دین کو جو اچھے سے سمجھتے ہیں، میں بھی صحابی ہوں لیکن وہ بھی
دین کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس چلے آئے، ان کے دروازے پہ آئے، مسجد میں بھی نہیں انتظار کیا کہ مسجد میں ملاقات کر کے بات کروں گا، ان کے دروازے پہ سیکھنے کے لیے آئے۔ وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کل کا جو ماحول ہے، ہزاروں چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ ملتی ہے، سیکھنے کے لیے جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے یہ جو نعمت ہے اس کا احساس ہو تب ہوگا نا کوئی بات۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح سے اس کو محسوس کر لیں تو میرے خیال سے آپ مسجد میں سجدہ چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ احساس کر لیں۔ نہیں احساس ہے تو الگ بات ہے، دل اگر مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ مسلمان ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے خاص آپ کے اوپر انعام کیا ہے کہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ہندوستان کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، اس میں سے آپ مسلمان۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک دم واضح طور پر عقیدہ ہے کہ جو مسلمان ہے جنت میں وہی جائے گا، جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے جنت میں وہی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جائے گا نہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے اور کس وجہ سے اللہ نے آپ کو چنا ہے اور دوسروں کو نہیں چنا، اس پر ذرا اندازہ لگائیں، کبھی اس کو سوچیں کبھی کہ اللہ نے آپ کو کیوں چنا، دوسروں کو نہیں چنا، دوسروں کو توفیق نہیں دیا۔ وہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اگر آپ کو توفیق دیا تو وہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں، اس کے باوجود اگر آپ جنت میں نہیں جانا چاہیں گے تو آپ کی سزا ڈبل ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے منافقین کی سزا دگنی ہے، منافقین کی سزا سخت ہے، دگنی نہیں، منافقین کی سزا کفار مکہ کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، یہودیوں کے مقابلے میں سخت ہے، نصرانیوں کے مقابلے میں سخت ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نعمت کی ناقدری کی۔ دوسروں کو اللہ رب العالمین نے نعمت نہیں دیا تو ان کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہے اس کے مقابلے، اس لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھا جائے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگ، اسلام والے لوگ جو اسلام کو سمجھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، کس طریقے سے آ کے صحابی ہونے کے باوجود صحابی رسول کے گھر پہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نکلے کہ نہیں نکلے۔ پتہ چلا کہ ابھی نہیں نکلے، انتظار کرنے لگے۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ ساری چیزیں نہیں تھی کہ ارے میں یہاں پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹاؤ، بلاؤ، نکالو، باہر کرو جلدی میں، یہ سب نہیں تھا وہاں پر۔ انتظار کیا، ویٹ کیا، جب وہ باہر نکلے تو اس کے بعد ان سے بات کیا۔ فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا الیہ جميعا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انتظار کیے، جب وہ نکلے تو ہم لوگ بھی ساتھ میں ان کے نکلے، بات چیت کرتے ہوئے آئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے بتا رہے ہیں کہ میں آیا کس لیے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابو عبد الرحمن ان کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کنیت تھی، انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ، کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد میں نے ایسی چیزیں دیکھا ہے جو مجھے عجیب سی لگی، جو اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ یعنی دیکھا انہوں نے کہ اچھی چیز تو ہے، دکھنے میں اچھی چیز لگ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے میں نے، تو اسی لیے ان کو یہ ٹینشن ہو گیا کہ یہ چیز کہیں ہم سے چھپ تو نہیں گئی تھی، اچھی چیز ہم سے کہیں رہ تو نہیں گئی تھی، چلو میں اس کو پوچھتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کے ان سے کہا کہ میں نے ایسا مسئلہ دیکھ کے آیا ہے، مجھے وہ چیز کھٹکی ہے اور اس کو میں بہتر سمجھ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ دیکھنے میں وہ چیز کیسی لگ رہی ہے، بہتر لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو بہتر سمجھ رہا ہوں، لیکن دل جو ہے اندر سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، ایک آواز دے رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو کیسے اچھا ہو سکتا ہے، میرے حساب سے اچھی ہے وہ چیز۔ لیکن اب یہی کہا، یہی مسئلہ آ گیا، دل میں یہ بات آ رہی، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو پوچھا کہ وہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ بتائیے آپ۔ تو کہا کہ دیکھیں اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ خود سے دیکھ لیں گے، خود سے آپ اس بات کو دیکھ لیں گے، اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک جماعت کو دیکھا ہے جو اسلام لے کے آئے ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، نئے لوگ جو اسلام لے کے آئے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، نماز سے پہلے بیٹھے ہیں گول دائرہ بنا کے، ایک آدمی جو ہے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کو وہ کنکری پھینک رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ ایک کنکری پھینکتا ہے، سب اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ کنکری پھینکتا ہے، سب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ 100 کنکری کہتا ہے اور یہ پورے حلقے والے ایک ساتھ مل کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، اسی طریقے سے الحمدللہ۔ تو مجھے تو اللہ اکبر اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، اس میں کیا مسئلہ ہوگا، ہے نا، اور سبحان اللہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی ہوگی، ہے نا، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ دیکھ کے آیا ہے، جو طریقہ اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا مجھے ٹینشن دے رہا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے کوئی ایکشن لیا نہیں،
میں نے ان سے کچھ کہا نہیں, دیکھ کے بس چلا آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے ان سے پوچھا قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا, کہا آپ نے ان لوگوں سے کوئی بات کہی تھی؟ کہا نہیں میں نے کچھ بات ان سے نہیں کی ہے, انتظار رائک, میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. فتویٰ اپنے سے نہیں دیا, کوئی بات ان سے نہیں کہا, کہا میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں, اور انتظار امرک, کہ میں آپ کے کیا کہیں گے, آپ کیا اس سلسلے میں آپ کیا گائیڈ کریں گے, کیا رہنمائی کریں گے, میں نے اس کا انتظار کیا ہے. تو کیا کہا عبداللہ ابن مسعود نے, افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم, یا افلا اخبرتہم, کہ تمہیں ان سے بتانا چاہیے تو یہ جو کر رہے ہو نا, تو اس کے ذریعے سے اپنے برائیوں کو گنو. یہ تم برائی کر رہے ہو, 1 برائی 2 برائی 100 برائی, تم اپنی برائیوں کو گنو, باقی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ لکھے گا, لیکن اس کو تم شمار کر لو یہ برائیاں. کیا کہا کہ اچھا کام ہے؟ نہیں, کہا کہ ان سے کہہ دینا تھا تمہیں کہ یہ برا کام ہے, اپنی برائیوں کو گنو. بہرحال آگے آئے, خود انہوں نے دیکھا مسجد میں پہنچنے کے بعد کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. ان سے پوچھا ما هذا الذي اراكم تصنعون, ما هذا الذي اراكم, ان سے پوچھا کہ یہ جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کیا کر رہے ہو. عبداللہ ابن مسعود نے خود یہ بات پوچھی ان سے, تو ان لوگوں نے کہا وہی بات کہ ہم لوگ ایسے ایسے گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں, ہم جو ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی تکبیر پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی تحمید پڑھ رہے ہیں. تو وہی بات ان سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو, یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو, تمہارے گناہ بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد سختی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہاری بربادی ہو, ویحکم, تمہاری بربادی ہو یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم جو ہے برباد ہو جاؤ. ابھی جو ہے صحابہ اکرام موجود ہیں ہمارے درمیان. کیا کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے صحابہ اکرام موجود ہیں, یہ ان کا کپڑا ابھی پرانا نہیں ہوا ہے, یہ ان کے برتن جو انہوں نے استعمال کیا تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے, اور تم لوگ جو ہے اپنے حساب سے دین میں نیا کام کرنے لگے. صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو نہیں کیا تھا, تم یہ کہاں سے کرنے لگے. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بات آپ کو کرنا ہے دین کے تعلق سے تو ہمیں دلیل دو, ہمیں بتاؤ کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے کہ نہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس دلیل ہے, دیکھیں یہاں بھی ہمارے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منہج, اسی کو منہج سلف کہتے ہیں, کہ ہمارے جو ہے سلف کے منہج میں سے یہ چیز کیا ان لوگوں نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا. ابھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوئے صحیح سے, اور تم دین میں نئی چیز کو ایجاد کر دیے, بدعت کو ایجاد کر دیے, اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہے ہو کہ ہم زیادہ اچھا کر رہے ہیں, ہے نا. والذی نفسی بیدہ, اس کے بعد قسم کھا کے کہا تم کو یہ لگتا ہے کہ تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو, تم ہی جو ہے سیدھے لائن پہ ہو, وہ لوگ سیدھے لائن پہ نہیں تھے. بلکہ آگے کہا ایسی بات نہیں ہے, وہ صحیح لائن پہ تھے, وہ سیدھے راستے پہ تھے, صحیح منہج پہ تھے, تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو, تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اور اس کے بعد کہا, ان لوگوں نے جواب دیا, جب ناراضگی کو دیکھا تو ان لوگوں نے جواب دیا جو بات میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی کہ جو بدعت کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بھلا ہی, اس میں اچھا ہی چاہتے ہیں, اس میں برائی کیا ہے, خیر کی تو بات ہے. تو وہی ان لوگوں نے بھی کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, تسبیح پڑھنے میں, تحمید پسندنے میں اچھا ہی تو ہے, خیر کا کام ہے. ما اردنا الا الخیر, کہ ہم نے اس سے بھلائی کرنا ہی چاہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہا, ہم اس کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے. فقال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ, کیا کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر ہے جبکہ وہ خیر نہیں ہوتا ہے. خیر ہونے کے لیے آپ کی سمجھ سے جو آپ سمجھ رہے ہیں خیر ہے وہ نہیں, خیر ہونے کے لیے, اچھا ہونے کے لیے یہ چاہیے کہ صحابہ اکرام نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دلیل دی ہے کہ نہیں دی ہے. اگر ان کی دلیل موجود ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر ان کی دلیل موجود نہیں ہے, سلف سے یہ چیز موجود نہیں ہے, تو وہ بہتر نہیں ہوگا. تو لوگوں کے ذہن میں جو آتا ہے نا کہ بھلا کر رہے ہیں, بھلی چیز وہی ہوگی جو قرآن اور حدیث کے اندر, جو منہج سلف سے ثابت ہے. اگر وہ چیز قرآن اور حدیث اور منہج سلف سے ثابت نہیں ہے تو وہ بھلی نہیں ہو سکتی, ہے نا. حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں, عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منہج بتایا تھا کہ دیکھو اس طریقے سے عبادت کرو, عبادت میں بھی میرا راستہ چھوڑنا نہیں, عبادت میں بھی غلو کرنا نہیں,
عبادت میں بدعت کا ایجاد کرنا نہیں. اور یہ حدیث آپ کو ملے گی، آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں گھر کے اندر، ہے نا. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا اور محنت کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین سے جو کانٹیکٹ کرنا رہتا تھا اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قریب، یہ ساری چیزوں کو دیکھا تو انہیں لگا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اور پھر وہیں پر ان لوگوں نے کہا کہ اب جب ہم جائیں گے گھر واپس جائیں گے تو اب میں تو صرف عبادت ہی کروں گا. اب میرا کام کیا ہے؟ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا. دوسرے نے کیا کہا؟ اب تو میں روزہ ہی رکھوں گا، ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اس لیے کہ میری عبادت بہت کم ہے. ایک نے کیا کہا کہ میں یہ جو ہے عورتوں والے سلسلے میں نہیں پڑھوں گا، یہ شادی وادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو پھر وہ کمانا پڑے گا، بچے دیکھنا پڑے گا، عبادت نہیں کر پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. آپ نے صبح فوراً اس کا جواب دیا کہ کچھ لوگ ہیں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شادی نہ کریں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں دن بھر نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے. فمن رغب من سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے دوری بنائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی پسند نہیں کیا کہ آپ اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے کچھ کرنے جائیں. اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو پھر آپ کو کیسے کرنا ہے؟ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، بدعت کا ایجاد نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑا جو ہے مجرم ٹھہرتا ہے. وہ کس حساب سے مجرم ٹھہرتا ہے؟ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی اس بات سے ہمیں پتہ چل جائے گا کس طریقے سے وہ بہت بڑا مجرم ہے. کیا فرماتے ہیں وہ؟ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے نا، اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اچھی بات ہے، خود سے ایجاد کیا اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. کیا کہا کہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اس نے یہ گمان کیا، اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طریقے سے نہیں پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر کمی کی ہے. کوئی چیز اچھی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، یہ اس کو اچھا دین میں شامل کر رہا ہے. کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا مجرم ہوگا یہ، جس کا عقیدہ یہ ہو جائے، جس کی سمجھ یہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں کو چھوڑ دیا، آپ اچھی بات دین کے اندر لے کے آ رہے ہیں. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ بدعت کرنے والا ایسے ہی ہے، بہت بڑا مجرم. کوئی آسان کام نہیں ہو. اس کو دیکھ کے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو ہلکے پن میں لیتے ہیں. ہلکا پن نہیں، یہ سب مجرم ہے، بڑے بڑے مجرم ہیں. یہ دین کے اندر ڈاکہ ڈالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹانے والے. یہ ان کا گمان ہے، گویا کہ ان کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو صحیح طریقے سے اور اچھی باتوں تک ہم تک نہیں پہنچایا. یہ اچھی بات سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بہت بڑا جو ہے جرأت والی بات ہے، بہت بڑے جرم والی بات ہے. اس لیے اگر کوئی اس طریقے سے سمجھتا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. آگے پھر امام دار الہجرہ نے یہ بات کہی کہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. یہ ایک قاعدہ بتایا کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا وہی ہمیشہ دین رہے گا قیامت تک. جو دین ان کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ بعد میں دین کا حصہ نہیں بن سکتا. جو ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے زمانے میں دین تھا وہ بعد میں وہی دین رہے گا. اگر ان کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا تو بعد میں کوئی چیز کو ایڈ کر لو اور دین سمجھو تو وہ دین نہیں ہوگا. پھر آیت انہوں نے تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو بدعتی کیا سمجھتا ہے کہ دین کمپلیٹ نہیں ہے، اللہ نے کمپلیٹ نہیں کیا، اس آیت کو جھٹلانا چاہتا ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. جب کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ اللہ نے کمپلیٹ کیا ہے تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ آپ اتنے بڑے
کیسی جرأت آپ کے پاس آ رہی ہے کہ آپ اس میں کچھ اور زیادہ کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اللہ رب العالمین نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم کو دی ہے. دیکھیں یہاں میں نے جو کہا تھا نا اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں آپ کو دی، ہوا دیا، آکسیجن دیا، پانی دیا، آپ کی باڈی دیا، باڈی کا ایک پارٹ صحیح رکھا، آپ کے دل گردہ ذرا آپ اپنے بارے میں سوچ لیں تو کروڑوں کے ہیں آپ. اگر آپ سوچ لیں اپنے بارے میں، آپ کے دل کی قیمت لگا لیں، آپ اپنے گردوں کی قیمت لگا لیں کتنے کا ہے وہ، کروڑوں کی نعمتیں اللہ رب العالمین دی. ان نعمتوں کو دینے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ میری نعمت، لیکن اسلام دینے کے بعد کہا کہ یہ میری نعمت ہے جو میں نے مکمل کیا ہو. اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی. اس کو سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے. یہ تو باتیں ہو گئی کچھ. اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھیں، ذرا ان باتوں کو بھی سوچیں. جب دین میں کچھ کرنے جاؤ تو ان باتوں کو بھی سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی. آپ نے تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک یہ دین کو پہنچایا ہے، اور کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اٹھا کے تو دیکھیں زندگی میں جس جگہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ملے گی، رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، ہر جگہ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سکھائی ہیں کہ اگر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے تو اس میں آپ کو کتنا پانی استعمال کرنا ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو کیا استعمال کرنا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کیسے صفائی کرنا ہے. اور یہ ویسی چیزیں تھیں کہ یہودی اس زمانے میں جو موجود تھے وہ مذاق اڑاتے تھے دین اسلام کا کہ ارے تمہارے نبی ایسے ہیں، تمہارے نبی ایسے ہیں جو ایسے بتا رہے ہیں کہ تم کو جو ہے بیت الخلاء اور واش روم سے آنے کے بعد آپ کو کیسے صفائی کرنا ہے، کوئی بتانے والی چیز ہے؟ یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. ان چیزوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ اکرام نے بیان کیا اس بات کو کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا، کوئی پرندہ اڑ کے ہمارے سر کے اوپر سے جاتا تھا، اس میں بھی اگر کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہوتی تھی، کوئی فائدے کی بات ہوتی تھی، علمی بات ہوتی تھی، دین کی بات ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بتایا. تو کوئی بھی وہ چیز جو اچھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ، اور وہ جنت لے جا رہی ہو، کوئی بھی وہ چیز جو اچھی ہو اور جنت لے جا رہی ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس کو بتا دیا. اب جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی تو آپ کے حساب سے اچھی ہے، شریعت کے حساب سے اچھی نہیں ہے، اور پھر وہ جنت تک لے نہیں جا سکتی. اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہمارے لیے چھوڑی نہیں، ہر چیز ہمیں بیان کر دیا. ہمیں کسی کا محتاج، دین کے معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ ان کو جب تک کہ بدعت نہ کر لیں، جب تک کہ شرک نہ کر لیں، جب تک کہ ان کو جو ہے چین اور سکون نہیں ملتا ہے نا. جو مہینہ آئے گا، جو ہفتہ آئے گا، کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں بدعت کیے رہیں گے، اور جو چیزیں دین کی ہے اس کو چھوڑے رہیں گے. نماز سے مطلب نہیں رکھیں گے، روزوں سے مطلب نہیں رکھیں گے. ہاں کھانے پینے کی چیزیں کہیں ہوں، جشن منانے کی چیزیں ہوں تو وہ دین ہو، نہیں بھی ہو اس کو دین بنائیں گے، اور اس کے بعد اس کے حساب سے پھر جشن منائیں گے. اور اگر کچھ نہیں ملے گا تو جہاں شریعت نے کچھ اجازت دی ہے وہیں ناچ کود لیں گے ہے نا. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. اب شادی میں بتایا گیا ہے کہ آپ شادی کریں، ٹھیک طریقے سے کریں، اجازت ہے اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے جیسا آپ کا ماحول اس حساب سے آپ اس میں کچھ خوشی کا اظہار کر لیں. لیکن آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھو بغیر ڈانس کے، بغیر اس کے نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ ناچ کود نہیں لیں ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے. کوئی شادیاں ایسی دیکھنے میں لگتی بھی نہیں ہے کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے. آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے. المہم ان مسلمانوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہے، بہت چیزیں ایجاد کی ہے، تو انہی ایجادات میں سے، انہی بدعتوں میں سے کچھ بدعت کون سی ہیں جس کو انہوں نے رجب کے مہینے میں ایجاد کیا ہوا ہے، اور کچھ بدعت جو وہ کرتے ہیں اور اس کو شعبان کے مہینے میں ایجاد کیا ہوا ہے. تو ابھی پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی جس کو ان لوگوں نے رجب کے مہینے میں ایجاد کیا ہوا ہے، جس مہینے میں ہم ہیں ہے نا. تو سب سے پہلی چیز ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر کہ رجب کا معنی کیا ہوتا ہے، رجب کا تعارف کیا ہے، رجب کسے کہتے ہیں. تو رجب کو جب آپ دیکھیں گے اس کی میننگ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رجب جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا. رجب کا معنی تعظیم کرنا ہے. اور اس کو رجب اسی لیے کہا گیا کہ زمانے جاہلیت والے، کون لوگ؟
زمانے جاہلیت والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے لوگ کفار مکہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کہا گیا۔ اور تعظیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کرنے کا مطلب اس مہینے میں روزہ رکھنا، اس مہینے میں جو ہے وہ لوگ جو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کو اہمیت دیتے تھے، جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے تھے اس مہینے میں کرتے تھے، اس لیے اس کو جو ہے رجب کہا گیا۔ تو کفار مکہ جو چیزیں کرتے تھے رجب کے اندر، جو بدعتیں، جو خرافات، جو غلط چیزیں جو تعظیم کرتے تھے، اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا۔ 2-3 چیزیں وہ کرتے تھے۔ ایک چیز تو یہ تھی نسی۔ نسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعظیم جب کرتے تھے رجب کے مہینے کی، تو وہ لوگ، تعظیم کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جھگڑا لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ وغیرہ ہے تو اس میں نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کے یہاں ایک کفار کے یہاں، کافروں کے یہاں یہ اصول تھا کہ اگر ان کو رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا ہے، ان کا موڈ ہے کہ ہاں اس مہینے میں ہم لڑائی کر لیں گے، اگرچہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے، تو کیا کرتے تھے وہ اس مہینے میں لڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تعظیم اگلے والے مہینے میں کریں گے۔ تعظیم کی جو بات ہے نا، رجب میں ابھی ہم کام کر لیتے ہیں، تعظیم چل کے ہم سفر میں کریں گے۔ اس زمانے میں نام نہیں تھے، لیکن میں آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تعظیم کسی اور مہینے میں کر لیں گے، اسی کو کہا گیا ہے نسی، اسی کو کہا گیا ہے نسی۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ قربانی بھی اس مہینے میں قربانی کرتے تھے، اور قربانی کس لیے؟ اپنے بتوں سے قریب ہونے کے لیے، نظر مانگتے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ بتوں کے لیے، بتوں کے نام پہ، بتوں کے لیے یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرنا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آج کوئی کسی بابا کے نام پر، اور کیا بولتے ہیں وہ قبر والوں کے نام پر اگر وہ ذبح کرے گا، تو یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ بکرا تو ہے، آپ بسم اللہ کہہ کے کاٹ رہے ہیں، لیکن اگر اس کو بابا کے نام پہ، اس کی تعظیم میں، قبر والے کی تعظیم میں رکھ کے اگر اس کو ذبح کرنا جا رہے ہیں، یہی شرک ہوگا۔ اور یہی کام کون کرتا تھا؟ کون کرتے تھے؟ زمانے جاہلیت والے، کفار مکہ، ہے نا۔ تو وہ چیز آج بھی اپنے یہاں موجود ہے اور اس مہینے میں موجود ہے، وہی سیم پیٹرن یہاں چل رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ بتوں کے تقرب کے لیے ذبح کرتے تھے، دوسری چیز یہ نظر مانگتے تھے۔ نظر مانگتے تھے اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ ذبح کروں گا، ہے نا۔ جیسے آج کل لوگ نظر مانگتے ہیں نا مشرک کی طریقے سے کہ یہ کام ہو گیا تو میں وہاں فلاں جگہ جا کے جو زیارت کر کے آؤں گا، چادر چڑھا کے آؤں گا۔ یہی سب شرک ہے، یہی سب شرک ہے۔ فلاں کام ہو گیا تو آپ کہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ نظر مانگنا اللہ رب العالمین کی خاص عبادت ہے۔ اگر آپ کو نظر مانگنا ہی ہے، کوئی مسئلہ اگر آپ کے پاس آ گیا ہے، پہلی بات تو نظر مانگنے میں بھی اہل علم کا کلام ہے کہ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ نظر کے بارے میں آتا ہے کہ بخیلوں کا کام ہے، بخیل جو ہے اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے تو نظر کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ المہم نظر اگر مانگنا بھی ہے، کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ کے لیے مانگے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے مسجد میں چندہ دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو 4 رکعت نماز پڑھوں گا، 12ویں میں پاس ہو گیا تو میں حج کرنا چلے جاؤں گا، اس طریقے سے۔ تو یہ کفار مکہ بھی اس مہینے کے اندر نظر مانگتے تھے اس مطلب میں کہ اگر کوئی کام اچھا ہو گیا تو وہ اس میں جو مجھے قربانی کرنا اس کو میں رجب کے مہینے میں کروں گا۔ یہ کام اگر میرا ہو گیا تو قربانی میں کس مہینے میں کروں گا؟ رجب کے مہینے میں کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے یہاں جانوروں کا کوئی بچہ ہوتا تھا، پہلا بچہ، تو اس بچے کو لا کے کہاں ذبح کرتے تھے؟ اس مہینے کے اندر۔ کس مہینے کے اندر؟ رجب کے اندر، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کے اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی تھی تو پھر وہ اسی مہینے کے اندر کوئی ہرن ذبح کرتے تھے یا اونٹ کا بچہ ذبح کرتے تھے یا کسی طریقے سے کوئی ذبح کرتے تھے۔ بہرحال اس مہینے کے اندر وہ قربانی کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، گوشت کھلاتے تھے اور گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر موجود تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں کو رد کر دیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ یہ بتایا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، ہے نا۔ اور نسی کے بارے میں کہا، جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ تم تو پہلے سے کفر کرتے ہو، اگر یہ حرکت کرو گے تو کفر میں مزید تم جو ہے بڑھوتری کرو گے، مزید کفر کرو گے اور کفر کرو گے، یہ کفر پر کفر ہے۔ تو یہ کہا کہ مطلب مسلمانوں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اگر آپ کو حرمت والے جو مہینے ہیں اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، چینج نہیں کرنا ہے۔ یہ چینج کرنے والا کام جو ہے یہ کس کا تھا؟
یہ کفار مکہ تھا، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ کفر کا معاملہ اس کے کفر کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی نفی کر دی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو یہ روزہ رکھتے تھے اس کی بھی کراہت آپ کو ملے گی کہ اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے کوئی روزہ رکھے، تو خاص کر کے روزہ رکھے رجب کا روزہ، تو اس میں کراہت موجود ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے گا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی خاص عمل کرتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے، ہے نا۔ تو اس مہینے میں خاص نہیں، ہاں رجب کا مہینہ جو ہمارے یہاں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس میں آپ کو تعظیم کرنا ہے، زیادہ اہتمام کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس میں سنبھل کے رہنا ہے۔ 4 مہینے میں سے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، یعنی جو حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے جس میں حج ہوتا ہے وہ 2 مہینے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ یہ 3 ہو گئے، اور اس کے بعد ایک مہینہ کون سا ہے؟ یہ رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو سارے مہینے کے لیے سب خاص ہے، آپ خاص اس مہینے میں کوئی کام نہیں کریں، ان مہینوں کو چھوڑ دیں، اس میں کچھ نہیں کریں، اس مہینے میں روزہ رکھیں خاص کر کے کہ رجب کا مہینہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا۔ ہاں آپ کی کوئی عادت تھی، آپ روزہ رکھتے ہیں جمعرات کو، ویسی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، اور آپ نفلی روزے رکھنے کے عادی ہیں، تو یہ مہینہ بھی آیا تو اس طریقے سے آپ رکھیں۔ الگ سے کوئی فضیلت اس مہینے کی آپ کو نہیں ملے گی۔ بس ایک ہی بات ہے کہ جس طریقے سے دوسرے حرمت والے مہینے ہیں اسی طریقے سے یہ والا بھی مہینہ حرمت والا ہے۔ جس طریقے سے آپ ان مہینوں کو دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ اس مہینے کو بھی دیکھیں۔ جس طریقے سے آپ ان مہینوں میں عمل کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے اس میں بھی عمل کریں، خاص نہیں کریں، خاص نہیں کریں۔ اسی طریقے سے اس کی بھی تردید آپ کو مل جائے گی، جو یہ ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، سیدھے آپ کو حدیث اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عتیرۃ، لا فرع ولا عتیرۃ۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ قربانی اس مہینے میں کریں، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں پہلے اجازت دی، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ کس لیے منع کر دیا؟ کہ کہیں یہ کام کفار مکہ کے جیسے نہ ہو جائے، کہیں اس مہینے کی خاص جو ہے فضیلت نہ ہو جائے، تعظیم نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو منع ہی کر دیا، ہے نا۔ اور آپ نے کہا لا فرع ولا عتیرۃ، کہ یہ جو اونٹ کے بچے غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں اس کا بھی اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عتیرہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رجب کے مہینے میں جو قربانیاں ہوتی ہیں، جو جانور کاٹے جاتے ہیں، اس کی بھی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں زمانے جاہلیت میں تھی، اس مہینے کو لے کے اسلام نے ان چیزوں کو روک دیا، منع کر دیا، لیکن آج کے مسلمانوں نے دوبارہ انہی چیزوں کو زندہ کر دیا۔ آج کے مسلمانوں نے انہی چیزوں کو زندہ کر دیا جس کو کفار مکہ نے کیا تھا اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے لوگ اس مہینے کے اندر کافی بدعت کرتے ہیں، نماز کو لے کے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے نماز کو لے کے بدعت کرتے ہیں، نماز بھی انہوں نے بدعت کیا ہوا ہے۔ اس مہینے میں عمرہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں کہ رجب میں عمرہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک چیز ہے کونڈے، آپ سنے ہوں گے کونڈے کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر وہ جو ہے شب معراج بھی مناتے ہیں، شب معراج 27ویں تاریخ کو، تو اس طریقے سے جشن مناتے ہیں، ہے نا۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مہینے میں ابھی تو دوسرا شاید جمعہ آ گیا، رجب کی تاریخ زیادہ ہو گئی، تو ان کا ایک نماز اس کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ تو نماز کیسے ہے کہ رجب کا جب پہلا جمعہ آتا ہے، رجب کا جب پہلا جمعہ آتا ہے تو اس دن یہ مغرب سے لے کے عشاء تک ایک نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پلس 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر 12 بار قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں، 12 بار قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 12 رکعت اسی طریقے سے پوری نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب
پوری نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر سجدے میں رہ کے دعا کرتے ہیں، سجدے میں گر کے دعا کرتے ہیں۔ تو اب اسی کے بارے میں ہم وہ فارمولے اپنائیں گے کہ کیا یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیا صحابہ اکرام نے کیا ہے، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، نہیں ملے گی، یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدعت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ بات نہیں ملے گی۔ یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حنفیت کے لیے جان دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ یہ ثابت کر کے دکھائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو بتایا ہو، کہیں دکھائیں؟ نہیں ہے، منمانی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، زبردستی والی باتیں کرتے ہیں، چیزیں آپ کو نہیں ملے گی، سلف سے ان چیزوں کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی اگر ہم بات کریں، میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دھیان دیں۔ اس مہینے میں کوئی بھی آ کے آپ کو بتائے گا کہ اس بھی روزہ رکھنا ہے، کوئی میسیج ہو سکتا ہے آج کل آ جائے، تو آپ جان جائیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ یہ نام اگر آیا ہے تو یہ بدعتی نام ہوگا، ہے نا۔ تو کچھ روزہ رکھتے ہیں، ان روزوں میں سے اس طریقے سے روزے کو نام دیتے ہیں۔ ایک روزے کا نام دیتے ہیں لکھوی روزہ، لکھوی روزہ، ایک ہزاری روزہ، ایک مریم روزہ۔ لکھوی روزہ مطلب 27ویں کو اگر آپ روزہ رکھ لیے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 روزے کا ثواب۔ تو یہ کون سا روزہ ہے؟ لکھوی روزہ، ہے نا۔ ہزاری روزہ بھی اسی طریقے سے کہ 27ویں رجب کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ 27ویں رجب کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ لکھوی روزہ تقریباً کسی اور تاریخ کو رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ایک روزہ اور رکھتے ہیں۔ بہرحال اس مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے یہ روزہ رکھ لیا، ایک روزہ رکھ لیا، تو اس کو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 15 رجب کو بھی کوئی روزہ رکھتے ہیں جس کو وہ مریم روزہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ ایک بھی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس رمضان المبارک کا روزہ ہے، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے۔ جو فرض روزہ ہے اس میں بھی ایسا نہیں کہ ایک روزہ رکھ لیں تو آپ کو 1000 روزوں کے جو ہے ثواب ملے، ایسا ہے اس میں؟ وہاں بھی یہ نہیں ہے جو فرض ہے نا۔ آدمی آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے، اگر عقل کا استعمال کرے تو آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ چیزیں دین کی باتیں نہیں ہوں گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نہیں بتایا۔ بلکہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، کوئی نماز آ جائے گی الگ اسٹائل کی تو سمجھ جائے گا کہ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ نمازوں کا تعلق تقریباً، نماز جو بھی ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کچھ نمازیں الگ طریقے سے ہوتی ہیں، جیسے بارش کے لیے نماز پڑھنا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھنا ہو، کچھ طریقہ الگ ہو سکتا ہے، نہیں تو عام طور پر ایک ہی طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ آپ کو یہ چیزیں اس میں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار پڑھ لو، اتنی بار اس کو پڑھ لو، یہ چیزیں جلدی نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ لوگ جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد بھی دنیا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ دنیا میں کوئی اچھا کام مل جائے، دنیا میں کوئی اچھی چیز مل جائے، دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ جبکہ عبادت میں مقصد کیا ہونا چاہیے ہماری نظر کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کر رہے ہیں ہم، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو کیا میں دنیا کے لیے نماز پڑھنے آ رہا ہوں کہ مجھے فلیٹ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے؟ اگر میں نماز پڑھنے آؤں گا تو یہ شرک ہو جائے گا کہ عبادت غیر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ میں یہاں آ رہا ہوں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ میں عبادت جب کروں گا تو کس لیے کروں گا؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، اب جنت کو حاصل کرنے کے لیے کروں گا، دنیاوی چیزوں کو پانے کے لیے نہیں۔ وہ میرا مقصد نہیں ہوگا، میرا مقصد اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو ان کے ہاں ملیں گی۔ ایک چیز جو ان کے ہاں ملے گی وہ ہے رجب کے کونڈے، اور اس کو یہ لوگ بہت دھوم سے کرتے ہیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اگر اسلام میں کچھ دن ایسے ہوتے کہ جہاں پہ سوگ منایا جائے تو اس کے لیے تاریخ تھی، جس دن یہ لوگ رجب کے کونڈے بناتے ہیں اور اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بات میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات میں نے ایسی کیوں کہی ہے۔ بہرحال رجب کے اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کو دیکھیں رجب کے بارے میں، رجب کے کونڈے کی حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسلام کے اندر کا معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔
جب اس کے بیک گراؤنڈ پر نظر دوڑائیں گے، اس کے بارے میں جانچنے کی کوشش کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جس سے آپ آسانی سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ اس کونڈے کی جو بدعت ہے اس کی ایجاد ابھی جلدی کی ہے۔ رجب کے کونڈے کی ایجاد میں کہوں کہ کہاں ہوئی ہے تو یہ ہندوستان کے اندر رامپور میں ہوئی۔ اس سے اب ہندوستان کب وجود میں آیا آپ جانتے ہیں اس کو، ہندوستان کب وجود میں آیا ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو ہندوستان وجود میں آیا، اس کے بعد رامپور شہر وجود میں آیا، اس کے اندر یہ بدعت وجود میں آئی ہے، یعنی نئی نئی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ جان لیے۔ کس سن میں آئی؟ 1906 میں۔ 1906 کے اندر یہ بدعت کا وجود ہوا ہے رامپور یو پی کے اندر، اور ایک قصے کو لے کے ہوا ہے۔ قصہ کہانی جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کی جو داستان ہو، ایک قصہ کہانی کی ہے، ایک لکڑہارے کی قصہ ہے، ایک لکڑہارے کا قصہ ہے۔ اس میں کوئی بات آئی ہے، وہاں سے یہ اس بدعت کا وجود ہوا ہے، اور اس قصے کو لکھنے والا ایک لکھنؤ کا شخص ہے۔ کہاں کا؟ لکھنوی ہے، لکھنوی۔ لکھنوی کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، خالی اشارہ کروں گا کہ لکھنوی کون ہے۔ لکھنوی کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو آپ محرم میں وہاں چلے جائیں۔ کب چلے جائیں وہاں؟ محرم کے اندر وہاں چلے جائیں، محرم کے مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لکھنوی سے مراد میرا یہاں پہ کیا ہے، اور اس قصے کو کس نے لکھا ہے۔ لکھنوی نے اس قصے کو لکھا ہے۔ بہرحال اس میں جو بات نکل کے آتی ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ اس میں امام جعفر صادق کی ولادت کی ہو سکتا ہے، پیدائش کی بات کی جاتی ہو، یا امام جعفر صادق کے وفات، دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہے کہ اس حساب سے اس کو کچھ کیا جا سکتا ہو۔ بہرحال جب آدمی غور کرنے لگے نا، تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہو کے آ جاتی ہیں۔ اس میں سے کیا ہے، کہانی جب آدمی پڑھے گا، اس کہانی کو جیسے پڑھے گا تو اس میں آپ کو ملے گی کہ اس کہانی کے اندر جب اس نے ذکر کیا تو اس میں ذکر کیا ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا۔ کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر تھا۔ اب آدمی اگر اسلام کے حساب سے اگر آپ بات کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادشاہت تھی یا خلافت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی؟ خلافت تھی۔ وہاں بادشاہ تھا کوئی؟ وہاں کوئی وزیر تھا؟ نہیں تھے، دور دور تک نہیں تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی بات اگر ہم کر لیں تو ان کے زمانے میں بادشاہت اور وزارت نہیں تھے، وزیر اعظم نہیں تھے۔ اور قصے کے اندر کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ایک بادشاہ تھے اور وزیر اعظم تھے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہت اور وزارت جہاں رہی ہوگی وہاں کی بات ہے، یہ مدینے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جس کھانے کا اس میں استعمال ہوا ہے، جو کھانا یہ لوگ بناتے ہیں، اس پہ بھی نظر دوڑائیں، اس سے بھی اندازہ لگائیں کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو کون سی بات ملے گی؟ کھانے میں جو بناتے ہیں، پوڑیاں بناتے ہیں، میرے خیال سے گھی کے اندر پوڑیاں بناتے ہیں، اور کچھ حلوہ وغیرہ بناتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوڑیاں بنتی تھی مدینے میں، میدا تھا وہاں پر؟ کوئی بتائے مجھ کو وہاں میدا تھا؟ کھجوروں کی زندگی، کھجوروں پر زندگی، کھجوروں سے بننے والی، اور اس کے بعد گوشت وغیرہ، یہ میدا اور یہ جو ہے نا پوڑی بھاجی، یہ یہاں کی پیداوار ہے، ہندوستان کی، یہ یہیں کے لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو اس کا مطلب واضح طور پر ہے کہ یہ کہاں کی ایجاد ہے؟ پوری بھاجی والوں کی ایجاد ہے، پوریاں کھانے والوں کی ایجاد۔ جو برتن استعمال کیا گیا، کونڈے جو برتن استعمال کیا جاتا ہے، وہ برتن بھی عرب میں نہیں پائے جاتے، وہ برتن بھی عرب میں نہیں پائے جاتے۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اور ہم دین کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مثالیں اور ہمارے لیے دلیلیں کہاں سے ملنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینے کے اندر سے ملنا چاہیے۔ نہیں ہے، یہ برتن ہی نہیں تھے اس زمانے میں، ہے نا، جس برتن کا یہاں پر بیان کیا گیا اس قصے کے اندر۔ اور اس کے بعد اور بھی آپ چیزیں دیکھیں گے، عرب کے اندر آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا، آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ کسی نے کونڈے بنایا ہو، آج بھی کسی نے نہیں بنایا نہ شروع سے ان کی یہ ڈش ہے ہی نہیں، ان کی یہ ڈش ہے نہیں، تو اس کو جانتے بھی نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی اس کو بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر جو ہے، ایک لطیفہ ہو سکتا ہے، وہ لطیفہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ امام جعفر کے ولادت کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر کے ولادت کے حساب سے ہم یہ خوشی مناتے ہیں، اور جب یہ جو کونڈے جو بناتے ہیں تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کونڈے جو بناتے ہیں، جو اس کو پیش کرنا، جو بھی ان کا طریقہ ہو، اندھیرے میں اس کو لے آ کے پیش کرنا، اس کا جس طریقے سے عقیدہ ہو، جو بھی ہو،
اچھا، فاتحہ کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ فاتحہ جو لوگ پڑھتے ہیں کس پہ پڑھتے ہیں، زندے پہ یا مردے پہ؟ مردے پہ پڑھا جاتا ہے۔ بدعتیوں کے ہاں فاتحہ کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ بدعتیوں کے اگر یہ ولادت کے جشن امام جعفر صادق سے، تو امام جعفر صادق جو ہے فاتحہ پڑھائے ہیں اپنے اوپر؟ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر فاتحہ پڑھوایا ہے؟ اگر ان کے حساب سے جشن منا رہے ہو تو انہوں نے منایا ہے نا، تو انہوں نے منایا ہے تو انہوں نے فاتحہ اپنے اوپر پڑھایا ہے زندہ رہتے ہوئے، ہے نا؟ تو یہ ایک دم واضح طور پر باتیں روشن ہیں، واضح ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے۔ رجب کا کونڈا جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم جعفر صادق کی بات بھی کر لیں تھوڑی سی، تو ان کی اگر ہم پیدائش دیکھیں تو ان کی پیدائش آپ کو ملے گی رمضان المبارک کے اندر۔ کب ملے گی؟ 8 رمضان المبارک کے اندر یا 17 ربیع الاول، ہے نا؟ اور یہ کونڈے کس دن بنا رہے ہیں؟ 22 رجب۔ کب بنا رہے ہیں؟ 22 رجب، یعنی ان کی ولادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باتیں سب خرافات، باتیں کیا ہیں؟ سب جھوٹی باتیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے وفات کی بات کر لیں کہ ان کی وفات کب ہے امام جعفر صادق کی، تو اس میں سب کے اتفاق سے یہ بات ملے گی آپ کو کہ آپ کی وفات 15 شوال 148 ہجری کو مدینے میں ہوئی ہے۔ کتنا؟ 15 شوال۔ اور کام کس دن ہو رہا ہے؟ 22 رجب۔ ہے کہ نہیں کہانی؟ ہے کہ نہیں واضح طور پر کہ یہ سب جو ہے خرافات ہے، اور مسئلہ کچھ اور ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہمارے بہت بڑے صحابی جلیل، کاتب وحی، ہے نا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بہت قریب رکھا، ان کو بہت ہی امین سمجھا، امانت دار سمجھا، اور امانت دار سمجھنے کی وجہ سے ان سے کہا کہ میرے اوپر جو وحی ہوگی آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امانت دار سمجھتے ہوئے اپنے جب تک کہ وہ رہے ان کو کسی جگہ کا گورنر بنا کے رکھا، خلیفہ بنا کے رکھا کہ آپ اس کو سنبھالیں۔ وہ صحابی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان سے دلیل ہے۔ ان سے اگر جس نے بغض کیا تو اس کے نفاق اور اس کے کفر کی دلیل ہے۔ کون صحابی ہیں وہ؟ کون صحابی ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابی ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ ان کی وفات کی تاریخ ہے، کس کی تاریخ ہے یہ؟ اس تاریخ کو کس کی وفات ہوئی ہے؟ 22 رجب کو آپ جا کے دیکھ لیں وفات کی ہے۔ اور ان حضرات نے، لکھنویوں نے، یا لکھنوی سے اگر میں سیدھے الفاظ میں کہوں، رافضیوں نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے، ان کے بڑوں نے، کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ امام معاویہ کی وفات کی وجہ سے خوشی کا دن ہے۔ کتابیں اور حوالے سارے میرے پاس یہاں موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے الفاظ کو میں اپنے زبان پر لاؤں، اس لیے نہیں کہوں گا، لیکن موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دن خوشی کے لیے ہے، اس لیے کہ اس دن یہ صحابی کا انتقال ہوا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اگر رجب کے کونڈے میں کوئی شامل ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ رجب کے کونڈے میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اس صحابی کے وفات پر خوشی منا رہا ہے، اور اس سے بڑی نفاق اور اس سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی اور بھی آپ کو میں مثالیں دے دوں جہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ پیچھے ریسرچ کرنے جائیں گے تو ایسی ہی کوئی بڑا حادثہ رہا ہوگا اسلامی، جس کی وجہ سے ان کو خوشی ملتی ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ حضرات جو اسلام کے دشمن ہیں وہ خوشی مناتے ہیں۔ اسی میں سے آپ ایک دیکھیں گے 18 ذی الحجہ۔ کتنی تاریخ؟ 18 ذی الحجہ۔ کیا مناتے ہیں اس دن یہ لوگ؟ غدیر خم کے نام سے ایک عید مناتے ہیں، عید غدیر خم۔ میں نے بعض مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ اس دن اس کو جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، اس دن پتہ بھی ہے اس دن کی شہادت کس کی ہے، اس دن کس کو شہید کیا گیا ہے، یہ کس کی وفات کا دن ہے 18 ذی الحجہ؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ کس کی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے نا۔ تو یہ جو خوشیاں جو اس طریقے سے ہو رہی ہیں، یہ اصلاً دین کے نام پر نہیں ہیں، بلکہ کس کے نام پر ہیں؟ صحابی رسول جن لوگوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، جن لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے نا، ان لوگوں کو ان سے ٹینشن ہے، ان کو ان سے ٹینشن ہے۔ تو اس میں وہ کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے خوشی مناتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس میں
شامل ہو جائیں. ہمارے لوگ بھی جو ہے اندھا دھند کام کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا ایک حصہ سمجھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے. لہذا جو ہے اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں. آپ کے محلے میں ہوتا ہوگا, کہیں بھی ہوتا ہوگا, سختی سے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے, اس کو آپ برداشت نہیں کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر کوئی ٹچ کرے تو وہ عام سی بات نہیں ہے. بھائی اگر آپ کی محبت آپ کے والد سے ہے, آپ کے والد سے آپ کی محبت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد کا یہ دشمن ہے, آپ اس کو بیٹھائیں گے اپنے گھر میں, لائیں گے اس کو دیکھنا پسند کریں گے, ہے نا. یہ تو عام ایک میں نے مثال دی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو اگر ایسی کوئی حرکت ہوگی ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم فوراً اس کو منع کریں گے, روکنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مسلمانوں کو بچائیں گے کہ ایسے پروگرام میں شریک نہ ہو پائیں, دین سمجھ کے یہ سب کام وہ نہ کریں. اس کے بعد ایک چیز آپ کو ملے گی کہ اس مہینے کے اندر ایک اور جشن مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں شب معراج. 27ویں تاریخ کو, 27ویں رات کو اس مہینے کے اندر ایک پروگرام کیا جاتا ہے, شب معراج کے نام سے جشن منایا جاتا ہے. جبکہ اس کی بھی حقیقت دیکھیں گے آپ, جبکہ اس کی بھی حقیقت آپ دیکھنے جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے, تاریخ صحیح نہیں ہے, ہے نا. معراج کس تاریخ کو واقع ہوئی, کس مہینے میں واقع ہوئی, اس میں بہت سارے اختلافات ہیں. اور یہ چیز جو واقع ہوئی ہے, کب واقع ہوئی ہے؟ بعثت سے پہلے, بلکہ میں یہ کہوں کہ مکے میں ہوئی ہے, یعنی ہجرت سے پہلے, ہے نا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے, اور اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا. اگر صحابی رسول اس کو مناتے تو اختلاف کی کوئی گنجائش ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے. اور اگر اس کا ہم جو ہے دلیل چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا, اس کے بعد آپ دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہے؟ آپ کی زندگی جو حیاتی دنیاوی زندگی تھی کتنی تھی؟ کتنی بار یہ تاریخ آئی, 27ویں تاریخ کتنی بار آئی؟ آپ نے کتنی بار اس پہ جو ہے جشن منایا؟ ایک بار بھی نہیں منایا. آپ کی زندگی اس کے بعد بھی رہی ہے, معراج کے بعد بھی کئی بار یہ تاریخ لوٹی ہے, لیکن آپ نے اس تاریخ کو نہیں منایا. تو پھر آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے اس تاریخ کو نہیں منایا تو آپ کیسے منا سکتے؟ تو اس میں جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. باقی جو اس میں لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے مسئلہ ہے کہ خوشی کے وقت جو ہے آپ لائٹنگ کا استعمال کریں, اس کے بعد جلائیں, دھواں کریں, ہے نا. یہ جو سب خرافات ہوتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی قوم کی مشابہت ہے, مجوسیت کی مشابہت ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے قوم کی. بہرحال اس میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس دن بھی شب معراج میں بھی کوئی خاص روایت اور کوئی خاص چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہیں, وہ بھی واضح طور پر ایک بدعتی عمل ہے. تو رجب کے مہینے میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ کو آگے چل کے آگے جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی, شب برات, 15ویں تاریخ کو شعبان کے مہینے میں. تو شعبان کے مہینے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر تو اس میں بھی خاص کوئی عبادت کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہاں کوئی آدمی نفلی روزے وغیرہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے, نفلی روزہ کسی دوسرے مہینے میں رکھتا تھا تو اس میں بھی رکھ سکتا تھا, لیکن شعبان کے مہینے کے لیے الگ سے کوئی روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا. بلکہ شعبان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کے بعد آدمی جو ہے روزہ نہ رکھے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور پھر روزہ رکھنے میں اس کو مسائل ہو. تو اس مہینے بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تو 15ویں تاریخ کو بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے. اس میں سے یہ ہے کہ اس تاریخ کو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے قضاء اور قدر و فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, جبکہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. قرآن کی نزول کی باتیں ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہے اور لیلۃ القدر میں. تو جو بھی استدلال ہے ان کا وہ رمضان کے مہینے کے لیے ہے, وہ اس مہینے کے لیے نہیں ہے, 15ویں تاریخ کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ جو یہ لوگ جو قبر وغیرہ پہ جاتے ہیں یا جو بھی بدعت کرتے ہیں اس کو آپ کی دلیل نہیں ملے گی. قبروں کی زیارت اس میں کرتے ہیں, ہے نا, اور اس کے لیے بہت ساری دلیل بناتے ہیں. ایک دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے ان کو گئی وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا تھا, تو آپ کیوں اتنا شور مچا کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھی جانا ہے زیارت کرنے تو آپ بھی اکیلے میں جا کے زیارت کرتے, ہے نا. اگر اس طریقے سے کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاتے ساتھ میں. تو یہ قبروں کی زیارت کے تعلق سے بھی کہ 15ویں تاریخ کو کرنا ہے آپ کو
اس کی شریعت نے اس کو کوئی خاص کیا ہے تو ایسا نہیں. آپ کو قبروں کی زیارت کرنا ہے اور جان لیں ہم قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں. یہ بھی جان لیں قبروں کی زیارت کس لیے ہوتی ہے؟ مردوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے. جو قبر کے اندر دفن ہیں ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے، ان کو دعا دینے کے لیے. قبروں کی زیارت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ قبر والوں سے ہم جا کے اپنے حاجات کو طلب کریں، اس لیے نہیں ہے قبر کی زیارت. ایک تو قبروں کی زیارت ہے، قبر کی نہیں. اور مزار میں قبر ہوتی ہے. مزار میں کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہیں، قبریں ہوتی ہیں. وہاں قبروں کی زیارت کے لیے کہا گیا. الگ الگ جو مزارات ہیں اس پر نہیں جانا ہے، اور جانا ہے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے اور اپنے بارے میں تیاری کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ یہاں ہمیں آنا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اس لیے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. لیکن آپ اس دن قبرستان کو روشن کر دو، لائٹیں لگا دو اور میلے کے جیسے لوگ جائیں اس کے اندر، تو یہ چیزیں ہو پائیں گی؟ وہاں پہ کسی کو موت یاد آئے گی؟ اصل تو موت یاد کرنے کے لیے زیارت ہے نا. اگر ہے بھی تو اکیلے میں اندھیرے میں چپکے سے جانا چاہیے. اس طریقے سے جانے سے جو زیارت کرنے کا مقصد ہے وہ فوت ہے. زیارت کرنے کا مقصد ہے وہ فوت ہے. بہرحال نہ اس کی دلیل ہے اور نہ زیارت کرنے کے مقاصد میں اس طریقے سے زیارت کرنا جیسے لوگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس دن یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں. ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں. ان کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روح کا مسئلہ ایسا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امری ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ روح کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہمیں. روح کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک ہے سجین اور ایک ہے علیین. کیا ملتی ہے مرنے کے بعد؟ جو روحیں ہیں کہاں جائیں گی؟ یا تو سجین یا تو علیین، ہے نا. تو اگر کوئی روح ہم اس کو مان لیں کہ وہ جنتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہے نا، جنت کے جو نعمتیں ہیں اس سے انجوائے کر رہی ہے، تو کیا وہ روح نکل کے آئے گی یہاں پر کسی دوسرے کی زیارت کرنا پسند کرے؟ آئے گی جنت کے ماحول کو، یہ ساری چیز کو چھوڑ کے یہاں گھومنے آئے گی؟ تھوڑا سا گھوم کے آتے ہیں ناندیڑ کے اس علاقے میں، کون سی روح ایسا کرے، ہے نا. اور دوسری روح جو ہے وہ علیین میں، عفواً سجین میں. کہاں پر؟ یعنی ان کو فرشتوں کی نگرانی میں. اگر خراب ہے تو کس کی نگرانی میں ہے؟ فرشتوں کی نگرانی میں. تو فرشتے چھوڑ دیں گے ذرا گھوم کے آ جاؤ. ہے یہ دماغ میں باتیں آئیں گی کبھی؟ فرشتے چھوڑیں گے تھوڑا آج 15 تاریخ گھوم کے آؤ، مل کے آؤ. کیا خرافات ہے سب، کیا چیزیں بنا کے رکھے. تو یہ روحوں کے بارے میں بھی یہ سب چیزیں باتیں ہیں. لیکن اس طریقے سے ایک بار چلی گئی روح یا تو جنت، وہاں بھی فرشتوں کے حوالے ہیں، یہاں بھی فرشتوں کے حوالے ہیں. فرشتے جو ہے کبھی یہ سب نہیں کریں گے، کسی کو چانس دیں گے کہ جائے گھوم کے آئے. تو بہرحال یہ سب جو ہے بدعت ہیں، اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. ان سب چیزوں سے دوری بنا کے رکھنا ہے. جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. وہی اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. ہمارے دین میں جو صحیح باتیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، اسی پر ہم ساری چیزوں پر عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. نئی چیزیں ایجاد کرنے کی پہلی بات ویسی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ویسی ہی اتنی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر پاتے. آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو اس مہینے کے اندر شاید حلوہ وغیرہ کھانے کا بھی ایک سسٹم ہے کہ حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کو بانٹا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا لی جاتی ہے؟ زیادہ کچھ کہو تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیا ہوئے تھے. آپ نے حلوہ کھایا ہے تو آپ نے کب حلوہ کھایا ہے؟ جب آپ کے دانت شہید ہوئے تھے. تو آپ کے دانت کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں. کب شہید ہوئے تھے آپ کے دانت؟ جنگ احد میں. جنگ احد کب ہوئی ہے؟ شوال میں. جنگ احد کب ہوئی ہے؟ شوال میں. آپ حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ شعبان میں. یہ کون سا تال میل ہے؟ حلوہ آپ کا شعبان میں، دانت ٹوٹا ہے کب؟ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بھی دانت ٹوٹا ہے. آپ کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دانت شہید ہوا جنگ کے میدان میں. آپ کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو حلوہ کھانا ہے تو کیا کریں؟ آپ دانت شہید کرا کے آئیں، تب تو جمے گا. دانت بھی صحیح سالم میں، اس کے بعد حلوہ کھائیں گے تو کیسے کام چلے گا، ہے نا. تو یہ سب خالی خرافات ہیں. لوگوں نے پیٹ کو پالنے کے لیے، ہے نا، اور جو ہے لوگوں کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرنے، لوگوں کو غلط راستہ دکھانے کے لیے
اور اپنے جاہل پن کو چھپانے کے لیے ان سب کے لیے ان لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو ایجاد کیا ہے اور زبردستی اس کو دین میں داخل کیا ہے۔ حقیقت میں ان ساری چیزوں کو اگر آپ صحیح سے اندازہ لگائیں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو کلیئر طور پہ معلوم پڑے گا کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔